پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ پاکستان کی ایک ہر دل عزیز شخصیت، سابق وفاقی وزیر اور ورلڈ منارٹی الائنس کے کنوینر جناب جے سالک صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ سر ویلکم کہتا ہوں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ شکریہ، بہت مہربانی۔ جے سالک صاحب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں جی کہ یہ ایک جدوجہد اور اسپیشلی مڈل کلاس طبقے سے اگر کسی شخص نے پارلیمنٹ تک رسائی حاصل کی اور پھر پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد غربت کے خاتمے کے لیے، غریبوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جس طرح کی جدوجہد جے سالک صاحب نے کی، میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جے سالک صاحب نے ایک آئیڈیا جو ان کے ذہن میں آیا، چونکہ ان کا پاکستان میں مینارٹی سے تعلق ہے، کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مینارٹی دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، انڈیا ہو، یو کے ہو، یورپ کا کوئی ملک ہو، امریکہ ہو، ہر ملک میں مینارٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں، ایتھنک کمیونٹیز موجود ہیں۔ سو انہوں نے کہا کہ جب ہر ملک میں کوئی نہ کوئی کمیونٹی ایسی ہے جو مینارٹی ہے، مینارٹیز کے رائٹس کے لیے ایک مشترکہ طور پہ ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس پلیٹ فارم پہ مینارٹی کے لوگ جو ہیں ہر ملک میں ان کے لیے ایک مشترکہ آواز جو بلند کی جائے۔ ظاہر ہے اگر ہم اکیلے چیختے چلاتے رہے تو شاید ہماری اس چیخ و پکار کو کوئی نہ سنے، لیکن جب مشترکہ طور پہ مل کے بلند آواز کی جاتی ہے تو وہ ایک پکار بن جاتی ہے، اور اس پکار کو سننے والے پھر بہت ہوتے ہیں۔ سو جے سالک صاحب نے یہی کوشش کی کہ ایک ورلڈ منارٹی پارلیمنٹ کے نام سے ایک پلیٹ فارم دیا جائے تمام منارٹیز کو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایز اے منارٹی رہ رہے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے جس پہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی جا سکے۔ سو اس کے لیے جب جے سالک صاحب پاکستان سے یو کے اسپیشلی تشریف لائے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے بہت محنت کی، ایک تو دوسرے ملک میں آنا، پھر دوسرے ملک میں آ کے جدوجہد کرنا، اس کے بعد لندن میں انہوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں یو کے بھر کے ممتاز دانشور، صحافی اور ہماری کمیونٹی کے بڑے اہم لوگ جو ہیں ان سب نے شرکت کی، اور ان سب نے جے سالک صاحب کے اس آئیڈیا کو اپریشیٹ کیا، اور میرے خیال میں یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جو ہر کسی کے شاید دل و دماغ میں ہو، لیکن اس آئیڈیا کو سامنے لے کے آئے جے سالک صاحب۔ سو اس کا کریڈٹ جناب جے سالک صاحب کو جاتا ہے، اور آج ہم بات کریں گے جے سالک صاحب سے ورلڈ منارٹی پارلیمنٹ کے بارے میں کہ انہوں نے کیوں یہ سوچا اور کیوں یہ انہوں نے ضروری سمجھا کہ وہ پاکستان سے چل کے یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے تمام لوگوں کو راغب کیا اس طرف کہ آپ آئیں اور ایک مشترکہ پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے مل کے آواز بلند کریں۔ جے سالک صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آپ کی ہمت کو داد دیتا ہوں، آپ کی جرأت کو داد دیتا ہوں۔ پاکستان میں تو جو کچھ آپ نے کیا وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے لوگوں کو بتایا، اور ویسے بھی لوگ آپ کے بارے میں تقریباً جانتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا نعرہ لے کے آپ نکلے پاکستان سے اور آپ یو کے میں پہنچے۔ کیوں محسوس کیا آپ نے کہ مینارٹیز کے لیے دنیا کی مطلب ورلڈ منارٹی پارلیمنٹ کا جو آپ نے قیام جو عمل میں لائے، آپ کیا آپ نے محسوس کیا کہ پوری دنیا کی مینارٹیز کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مینارٹیز کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں یا ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں بخاری صاحب، آپ نے آغاز میں جب میں یو کے آیا تو آپ نے سب سے پہلے جو میرا حوصلہ بلند کیا کہ آپ نے آنیسٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو آپ نے جو الفاظ یوز کیے، میرے لیے ایک بہت بڑا ایوارڈ تھا، اور میں خاص طور پر ڈی ایم کے یعنی ساری ٹیم کا اور ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے پیار اور محبت دیا، میں پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سیلفش سسٹم کی وجہ سے ہم یعنی ایسی شخصیتوں کو پاکستان میں جو لوگ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شخصیت بننا پاکستان میں بہت مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے تنگ نظریے ہونے کی وجہ سے بہت ساری وہاں پر کلاس ڈویژن کی پرابلم ہے، وہاں پر ذات پات، نسل، رنگ، زبان اور بہت ساری پرابلمز ہیں۔ پھر تو میں سمجھتا ہوں اس میں میں جدوجہد کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ یہ میرا آئیڈیا نیا نہیں ہے، بلکہ جب میں نے 30 سال پہلے جب ایک آمر اور ڈکٹیٹرز نے جب مطلب الیکٹڈ اسمبلی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جب انہوں نے ریسٹ کیا اور یہ سارا کچھ ہوا، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ پوائنٹ اٹھا تھا
کہ یہ جو زیادتی، اور میں زیادتی کے خلاف اٹھا، اور اس کے بعد مجھے اس زیادتی کے خلاف اس کے بعد بھٹو صاحب ہم سے جدا ہوئے، لیکن میں کیونکہ اپنی مشن میں ارادہ تھا میرا کہ میں مظلوموں، مجبوروں اور بے قصوں کی آواز بنوں گا، کیونکہ دنیا میں اس وقت مظلوموں اور مجبوروں کی آواز نہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں جو ریپرزنٹیشن ہے وہ میجورٹی ریپرزنٹیشن ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یعنی یونائٹڈ نیشن کو تقریباً 63 سال ہو گئے ہیں وجود میں آئے ہوئے۔ اس سے پہلے جو تھی اپنا یونائٹڈ نیشن کی جو نیشن لیگ تھی، وہ آپ نے دیکھا کتنی بری طرح فلاپ ہوئی، اور اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں یعنی وہ سیکنڈ ورلڈ وار کو روک نہ پائی۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو اپنا 5 کروڑ لوگوں کا ضیاع ہوا، تو یعنی آپ کے سامنے ہے، تو وہ تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ 46 میں جو اپنا یونائٹڈ نیشن تشکیل دی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پہلی میں اس پر مطلب مجھے بڑے افسوس سے ہے کہ جس جگہ پر یہ اپنا یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ ہے، یہ ایک سلاٹر ہاؤس تھا۔ یہ مطلب ہے کہ مجھے بڑے افسوس سے یہ مطلب ہے کہ مجھے جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے، تو بارے اس سلاٹر ہاؤس پر میں بات کرنے کے لیے زیادہ زور نہیں اس لیے دیتا کہ وہ سلاٹر کو بھی لوگ سمجھتے ہیں، سلاٹر ہاؤس کے بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بہرحال $1 میں خریدی گئی ہے، کیونکہ وہ فری دی گئی تھی، ڈونیشن میں دی گئی تھی، لیکن بعد میں کہا گیا کہ نہیں اس کی کوئی قیمت لگائی جائے، قیمت جو ہے پھر انہیں $1 رکھی گئی۔ بہرحال میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ 30 سال پہلے جب میں نے یہ سوچا تھا، میری ساری جدوجہد 33 سال کی ہے، 33 سال یعنی 77 کی ہے، اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ یہ جو اس وقت ہیومنز رائٹ کا جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشن کا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں میں کر رہا، یہ پرانی بات ہے، یہ وہ بات ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن کے ہیومنز رائٹ کے چارٹر پر جو کنٹریز جو سگنیچر کرتی ہیں، یعنی ہماری طرف سے اس وقت ہمارے سر ظفر اللہ خان جو تھے، انہوں نے جا کے ہیومنز رائٹ کے چارٹر پر سگنیچر کیے تھے، اس وقت وہ وزیر خارجہ تھے۔ تو میرا صرف یہ کہتا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریپرزنٹیشن ہے، اس میں جاتے ہیں وزیر اعظم جاتے ہیں، اس میں بادشاہ جاتے ہیں، اس میں پریزیڈنٹ جاتے ہیں، اس میں اگر کوئی مارشل لاء لگی ہوتی ہے تو اس کا جنرل جاتا ہے یا اس کے کوئی نمائندے جاتے ہیں، لیکن وہ بات میجورٹی کی کرتے ہیں، وہ میجورٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پر خدا نہ خواستہ جو ہیومن رائٹ کا جو چارٹر ہے، یا بابری مسجد جو یعنی 30 کروڑ لوگوں جو ہرٹ ہوئے جو ان کے ایک رات میں، تو یعنی وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں یہ پوائنٹ نہیں اٹھ سکا۔ اس کے علاوہ یعنی دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ کے ڈرائیوروں کے کچھ رائٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو سواریاں اس میں بیٹھتے ہیں ان کے بھی کوئی رائٹ ہوتے ہیں۔ اگر یونائٹڈ نیشن ہے، یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں، یہ میری ملکیت ہے، ہم سب یونائٹڈ نیشن کے لوگ ہیں۔ یعنی میں اس یونائٹڈ نیشن کا جو فنڈ یوز ہو رہا ہے، یعنی جو کچھ بھی اس میں ایکسپینسز ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہیں۔ یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ یعنی ٹیکسز پر ہمارے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ جو ہمارے خون پسینے کی ٹیکسز کی کمائیوں پر پل رہے ہیں، اسی طرح یونائٹڈ نیشن جو ہے یہ ہمارے بل بوتے پر ہے۔ لیکن آج تک دیکھیں، آج تک کسی بھی پلیٹ فارم، بگ پلیٹ فارم، یعنی بلکہ میں تو OIC کا اگر ذکر کروں، OIC میں حالانکہ چاہیے تو یہ کہ امہ مسلم جو ہیں اس میں یعنی کچھ مائنورٹی کے رائٹس کی بھی ذکر ہونا چاہیے، لیکن اس میں رشیا کو ریپرزنٹیشن دی گئی ہوئی ہے، لیکن اس میں رائٹ کی وہاں نہ تو ہمارے جو مائنورٹی کے رائٹس ہیں، نہ تو کبھی امہ مسلم میں ہوئے ڈسکشن ہوئے، نہ کبھی OIC میں ہوئے، مینس کہ اس میں نہ کبھی یونائٹڈ نیشن میں ہوئے، نہ کبھی کامن ویلتھ میں ہوئے، نہ کہیں یعنی ورلڈ بینک کے کہیں یعنی کسی شک میں ورلڈ بینک نے کہا ہو کہ جو ملک جو ہے وہ مطلب ہے کہ اگر مائنورٹی کو رائٹس نہیں دیں گے تو ہم انہیں مطلب ہے کہ اپنے انہیں جو ہیلپ ہے وہ نہیں دیں گے، یا انہیں قرضے جو ہے آسان قسطوں پہ نہیں دیں گے، اس کی کچھ شکیں بڑھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی اس کے علاوہ IMF جو ہے اس پر بھی ایسے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمارا پریشر بلڈ نہیں ہم کر پائے، جو پوری یعنی مائنورٹی ہے، رائٹ تو مائنورٹی کے یعنی وہاں دیکھنے ہیں نا۔ ہیومنز رائٹ کا جو چارٹر ہے، وہ ہیومنز رائٹ کا چارٹر جو ہے وہ مائنورٹی کے رائٹ ہے۔ مائنورٹی کیا چیز ہے؟ میں آپ کے عرض کرتا جاؤں، مائنورٹی سے مراد یہ کہ جو کمزور ہیں، جو کم تعداد میں ہیں، یعنی ہم اچھا پہلا جو تصور تھا، اس سے پہلے جو یعنی میں 12 سال پہلے آیا تھا، اس وقت اس تصور کو یعنی پھلتا پھولتے نہیں دیکھ سکا، اس لیے اس کی بنیادی وجہ تھی کہ 12 سال پہلے یہ تصور تھا کہ جو وائٹ کلر ہے وہ میجورٹی ہوتا ہے اور بلیک جو ہے وہ مائنورٹی ہوتا ہے۔ اچھا،
لیکن میں اس وقت یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہم ریلیجس مائنورٹی کی بنیاد پر ہیں. ریلیجس مائنورٹی جو ہے ان کے اپنے یعنی اب دیکھیں، لیکن جہاں 11 ستمبر کا بہت سارے نقصان ہوئے، ایک 11 ستمبر کا یہ واقعہ نے ہمارے میں ایک یونٹی پیدا کی ہے. 11 ستمبر میں آپ نے ریلیجس مائنورٹی کا تصور جو ابھر کے باہر آیا ہے، اس میں ہمارے یعنی دیکھا ہوگا کہ یعنی بڑی کنٹریز کے جو ممالک کے جو پریزیڈنٹ تھے انہیں عید میلاد النبی پر بھی آنا پڑا. پھر انہیں مطلب ہے کہ جب میں تھوڑی سی میں تھوڑی سی بتا دوں